السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیو، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک تھا تقوی اور صبر، ٹھیک ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے غم کو گھٹانے کا اور غم کو کم کرنے کا ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ہمارے نبی نے بتا دیا ہمیں کہ غم کو کیسے آپ کو کم کرنا ہے اور گھٹانا ہے، الحمدللہ۔ تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی بھی تمہارا قریبی لبد ون فوت ہو جائے، یعنی ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، دوست رشتہ دار، کوئی بھی ہے جسے آپ محبت کرتے ہیں، وہ فوت ہو جائے تو اس وقت تم میری جدائی کو بھی یاد کیا کرو۔ الحمدللہ ساتھیوں، بہت ہی پیاری بات ہے یہ، اس سے بہت زیادہ صبر آنے والا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ دیکھیے اگر ماں چلے جائے، ماں باپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ یتیم ہو جاتا ہے، باپ کے جانے سے یتیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایک باپ کے چلے جانے سے بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اور ہمارے نبی جب گئے دنیا سے ساتھیوں تو ہم تو پوری امت ہی یتیم ہو گئی تھی، ہے نا۔ تو اس سے بڑی جدائی کیا ہو سکتی ہے دنیا میں؟ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت پہنچے تو میری جدائی کو، ہاں، جدائی والی مصیبت کو یاد کر لیں، کیونکہ وہ مصیبت سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے بے شک۔ ہاں دیکھیے، صحابہ کرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں تھی ساتھیوں۔ ہاں، کیا تھا کہ صحابی تھے ساتھیوں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو قبر اطہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا تھا۔ تو وہ صحابی کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ سے، کیا اللہ، یہ جو میری بینائی ہے، ہاں، یعنی آنکھوں کی روشنی ہے، یہ آپ اپنے پاس لے لیجئے، یعنی جو میری آخری نظر پڑے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑے۔ الحمدللہ ساتھیوں، کیا محبت کی انتہا تھی، الحمدللہ۔ ہاں، تو بہت زیادہ ان کو صدمہ پہنچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کا، یہاں تک کہ جو جانور تھے، اونٹ تھا ہمارے نبی کا، جو اونٹنی، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کنویں میں جان دے دی تھی ہمارے نبی کی جدائی سے، وہ روتی تھی، ہاں، وہ یہ بالکل ایسا فیل کرتی تھی کہ میرا دنیا میں کچھ نہیں، تو اس نے کیا کیا؟ کنویں میں جا کر اپنی جان دیتی تھی، الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑی جدائی کی جو مصیبت تھی نا، جو غم تھا، یہ سب سے بڑا ساتھی ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی والے لمحے کو یاد کر لینا، یہ چھوٹی مصیبتیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصیبت کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی غور کرے اس آیت پر، ان اللہ مع الصابرین، الحمدللہ، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ ساتھیوں کیا چاہیے؟ الحمدللہ، اور ہاں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ہاں، تو ہمیں کیا چاہیے؟ اب دیکھیے کوئی پی ایم سی ایم، ہاں، دنیا کا بڑا انسان ہمارے ساتھ ہو، ہاں، تو ہم کیسا طاقتور فیل کریں گے اپنے آپ کو، ہے نا، کہ ہم بہت اسٹرانگ ہو گئے، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا اب، کیونکہ کون یہ بڑا فلا فلا جو ہے نا میرے ساتھ ہے، الحمدللہ۔ بڑی ہم ایک دم چھاتی چوڑی کر کے کہیں گے، ہاں، الحمدللہ کہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس نے سبھی کو بنایا، ٹھیک ہے، اس نے وہ انسان بنائے جو آج کے بڑے لگتے ہیں سب کو، حالانکہ کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے سب سے بڑے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بنائے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور اللہ تعالیٰ بادشاہ کا بادشاہ، الحمدللہ، کیا نہیں اللہ تعالیٰ ہیں، ہاں، اس کی تو تعریف بھی بیان نہیں کی جا سکتی ساتھ، تو وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ، کس وجہ سے؟ غم کی وجہ سے۔ ہم غم میں ہیں، پریشانی میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہیں، بس صبر کرنا ہے ہمیں۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ اگر اس کا مراقبہ کر لے نا بندہ ایک بار بیٹھ کر، کی مصیبت تو آئی ہے، ٹھیک ہے، مراقبہ اگر ہم کر لیں بیٹھ کر کہ مصیبت تو آئی ہے، اگر میں اس مصیبت پر صبر کر لوں گا تو اللہ میرے ساتھ ہو جائیں گے، تو اس بات پر انسان کا غم، ہاں، ہلکا ہو جاتا ہے، الحمدللہ ساتھی، کہ میرے ساتھ تو اللہ ہے، مجھے کیا غم، الحمدللہ، تو ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے مشائخ جو صوفیہ تھے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بہت مصیبت پریشانیاں آتی تھیں تو اللہ تعالیٰ تسلیہ دیتے تھے ان کو، الحمدللہ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ان کو تسلیہ دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب، آپ کے رب کی خاطر صبر کریں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اپنے رب کی خاطر صبر کریں، اور ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے میرے محبوب صبر کریں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ساتھیوں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ بھی ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مصیبت آئے تو بندہ سوچے کہ ہر حال میں اللہ مجھے محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ، تو وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے ساتھیوں۔ جیسے کسی دیکھیں عاشق نے کہا تھا اے محبوب تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کہ اے محبوب تیرے